نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام سامعین خیریت سے ہوں گے۔ اللہ کریم ہم سب کو اچھے حالوں میں رکھے اور خوب سے خوب علم دین حاصل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ الحمدللہ ہمارے نماز کورس کے لیکچرز جاری و ساری ہیں۔ جو چوتھا فرض ہے ہمارا وہ ہے رکوع۔ رکوع کسے کہتے ہیں؟ رکوع کہتے ہیں کہ اتنا جھکنا کہ ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائیں، اگر نہ پہنچے تو قیام ہوگا۔ ٹھیک ہے، جیسے کہ ہم نے قیام کے بارے میں جانا تھا کہ قیام کے دو مراتب ہیں، پہلا درجہ اعلیٰ ہے اور دوسرا ادنا۔ اعلیٰ درجہ کیا ہے قیام کا؟ کہ سیدھے کھڑے رہنا قیام کا اعلیٰ درجہ ہے، اور اگر کوئی جھک کے قیام کرتا ہے کسی بھی وجہ سے تو اتنا جھکیں کہ اس کے جو ہاتھ ہیں وہ گھٹنوں تک نہ پہنچے، وہ اتنا جھکا ہوا ہو کہ گھٹنوں تک ہاتھ نہ پہنچے، ورنہ رکوع ہو جائے گا۔ اگر کوئی جو ہے وہ اعلیٰ اور ادنا، اب اس میں یہ بتا رہے ہیں کہ گھٹنوں تک ہاتھ نہ پہنچے ورنہ وہ قیام ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، وہ ہم نے اس میں وہ کس میں پڑھی تھی، اب اس میں یہ بتا رہے ہیں کہ اتنا جھکیں کہ گھٹنوں تک پہنچ جائیں تو یہ رکوع ہوگا۔ اور قیام میں کیا تھا کہ قیام کا ادنا درجہ یہ تھا کہ اتنا جھکا ہوا ہو کہ ہاتھ اس کے گھٹنوں تک نہ پہنچے تو قیام ہوگا، لیکن ادنا درجے والا۔ اب مرد کے لیے رکوع کے دو درجے ہیں، اسی طرح جیسے قیام کے دو درجے تھے، ایک اعلیٰ اور ایک ادنا۔ مرد اگر اتنا جھکا کہ گھٹنوں تک ہاتھ پہنچ جائیں تو یہ ادنا درجہ، اور کمر سیدھی ہو جائے تو یہ اعلیٰ درجہ ہوگا، یعنی کہ گھٹنوں تک ہاتھ پہنچ گئے اور کمر بالکل سیدھی ہو گئی، اتنی سیدھی کہ کوئی اگر اس پر پیالہ رکھے پانی سے بھرا تو وہ پیالہ سیدھا رہے، اس میں سے پانی نہ گرے، یعنی کمر اتنی سیدھی ہونی چاہیے۔ مگر عورت کے لیے ایک ہی درجہ ہے، وہ یہ ہے کہ ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائیں مگر کمر سیدھی وہ نہیں کریں گی، نہ ہی گھٹنوں کو پکڑیں گی۔ یہ فقط مردوں کے لیے خاص ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ عز و جل نے صنف نازک ہونے کی بنا پر کوئی اس چیز کا حکم نہیں دیا کہ وہ کمر کو سیدھی کریں، اور صرف گھٹنوں تک ہاتھ پہنچ جائیں یہی بہت ہے۔ اچھا، اپنی انگلیوں کو ملا کر جو ہے وہ گھٹنے پر رکھنا ہے۔ جب ہاتھ گھٹنوں پر رکھیں تو کوہنیوں کو تھوڑا ٹیڑھا رکھیں، بالکل سیدھا نہ رکھیں، بالکل سیدھا نہیں رکھیں، ٹیڑھا رکھنا ہے۔ یہ بھی مردوں کے لیے حکم ہے، ٹھیک ہے۔ اور پیروں میں بھی خم رکھا جائے اور نگاہیں پیروں پر رکھیں، یہ مستحب ہے۔ تینوں مرتبہ رکوع میں سبحان ربی العظیم کی تسبیح پڑھنی ہے، اور یہ 3 مرتبہ پڑھنا سنت ہے۔ اچھا، تسبیح دیکھیے آپ کس طرح پڑھنی ہے، سبحان ربی العظیم، عظیم میں عظیم نہیں پڑھنا، عظیم پڑھنا ہے، ضا ہے، اس میں سیٹی بالکل بھی نہیں آنی چاہیے ورنہ معنی بدل جائیں گے۔ زیادہ پڑھیں گے تو اگر آپ 3 مرتبہ سے زیادہ پڑھنا چاہتی ہیں تو طاق عدد میں پڑھیں، جیسے 3، 5، 7، ٹھیک ہے، اس طرح طاق عدد میں رکھیے تو اس کا ثواب حاصل ہوگا انشاءاللہ۔ احتیاط کریں کہ آستینیں اتنی لمبی ہوں کہ رکوع میں آپ کی آستینیں جو ہیں وہ اوپر کی طرف کھنچ کر نہ آ جائیں، ورنہ آپ کی کلائیاں ظاہر ہو جائیں گی، اور کلائیاں ظاہر ہو گئیں تو پھر یہ آپ کا فرض جو ہے، جن کو حکم ملا ہے کہ جن اعضاؤں کو فرض میں چھپانا ہے وہ کھل جائے گا اور نماز نہیں ہوگی۔ تکلیف میں کوئی بھی تکلیف ہے، کوئی بیماری ہے، کرسی یا زمین پر بیٹھ کر بھی جو ہے وہ نماز پڑھ سکتی ہیں کہ رکوع نہ کر سکیں، اتنا نہ جھک سکیں کہ تکلیف ہو، تو پھر دیکھ لیں کہ اتنی تکلیف، اتنی شدت ہے تکلیف میں کہ آپ بالکل رکوع میں اس طرح نہیں جھک سکتی ہیں، رکوع نہیں کر سکتی۔ اگر کر سکیں تو کھڑے ہو کر ہی پڑھیں گی، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو نے دیکھا کہ مجھے اتنی شدید تکلیف ہے کہ میں جھک نہیں سکتی،
رکوع کے لیے، تو پھر اس صورت میں آپ کرسی پہ بیٹھ کر بھی پڑھ سکتی ہیں، اور کرسی پر جتنا جھک سکیں وہ جھک کر رکوع کر لیجئے، بیٹھ کر پڑھ سکتی ہیں، بیٹھ کر جتنا جھک سکتی ہیں اگر اتنی شدت کی تکلیف نہیں ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھتی ہیں کہ آپ کھڑی ہو کر نماز پڑھ سکتی ہیں اور اتنا جھک سکتی ہیں کہ آپ کے ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ رہے ہیں، تو پھر آپ کو بیٹھ کر نہیں بلکہ کھڑے ہو کر ہی نماز ادا کرنی ہوگی۔ امید ہے کہ آج کے جو مسائل رکوع کے چوتھے فرض کے بارے میں ہم نے جانے ہیں اور اس کا طریقہ وغیرہ وہ آپ کی سمجھ آ گیا ہوگا۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ جو بھی آج ہم نے جانا اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین، تاکہ آپ بھی اس کار خیر کا حصہ بن جائیں، اسے دوسروں تک لازمی پہنچائیے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔